بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے آپ شب و روز دیکھتے ہیں قبلہ قائد ملت اسلامیہ کبھی پاکستان کے کس گوشے میں ہوتے ہیں، کبھی کس گوشے میں ہوتے ہیں، اور شاید 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے بھی نیند نہیں ملتی۔ حضور کے دین کی سربلندی کے لیے شب و روز آپ محنت کر رہے ہیں۔ ہر ایک ذمہ دار اور کارکن کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ شب و روز تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کام کریں، اور یوں کام کریں الیکشن کا رزلٹ آئے تب بھی سرخرو ہوں، جب قیامت کا دن آئے تو تب بھی، جب بابا جی کے سامنے جائیں، جب آقا کریم کی بارگاہ میں جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں۔ میں بالکل بھی ٹائم نہیں لوں گا، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ جس ہستی کے انتظار میں آپ آئے ہوئے ہیں یہ وہ مرد حر ہے کہ لوگوں نے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، جبر و استبداد کی آندیاں چلی، اور وہ چاہتے تھے کہ جو ہم کہیں یہ وہ مانے، لیکن اس مرد کلندر نے وہاں للکار کے ایک ہی بات کی کہ ستمگاری ڈرا ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میری مراد قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب آپ کی نعروں کے گونج میں آپ تشریف لائیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک عشق ہے کأس الکرام عشق ہے صحبہ خام اور عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شروں دی بت کدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر پیر طریقت مہتاب شریعت حضرت پیر خواجہ محمد حسن باروی زیدہ مجد الکریم اور پیر سید سرور شاہ صاحب اور بھی جتنے علماء کرام مشائخ اعظام بزرگان دین
اور بڑے بڑے لوگ، سماجی اور سیاسی شخصیات، آپ اور میں اور وہ آخری لائن تک کھڑے ہونے والے کارکن، ہم سب کا تعارف تو یہی ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے۔ شاہ صاحب نے آپ کے سامنے عقیدہ بھی واضح کر دیا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی بڑا واضح ہے، اور ہماری باتیں بھی بڑی واضح ہیں، اور ہمارا عمل بھی بڑا واضح ہے، اس لیے کہ نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ ناسی کاڑیاں، کاڑے تے مراد خالی وہ کاڑے نہیں، ناسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کردے ہیں۔ نشبم نشب پرستم کہ حدیث ہے خواب گویم، کاڑے تو مراد خالی ہو کاڑے نہیں، کاڑے تو مراد اے بھی کاڑے بھائی غزہ دے اندر بمباری ہو رہی ہوئے تے جناب اے کہہ رہے ہوں کہ ساڑی سفارتی سماجی اور جناب تعلقات ہمدردیاں فلسطین نال رہن گیاں، قبلہ تسی اپنی سفارتی سماجی ہمدردیاں رکھو اپنے کول، انہاں نو چاہیدہ غوری تے شاہین، انہاں نو چاہیدہ غوری تے شاہین، انہاں نو چاہیدہ عبدالی تے حطف، جے دے سکتے ہو تو دیو، نہیں تو چپ کر کے اندر بیٹھ جاؤ آرام نال۔ بس دو حرفی گلان یار اسی سنتے آئے ہیں کدو دے کہ جناب انشاءاللہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کب ہوگا یار؟ کہاں سے تقریر شروع کریں؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہی ختم ہیں۔ اور بھائی ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہ دمشق سے اٹھے اور دیبل کے مقام پر آ کر راجہ دہر کو لٹا کر رکھ دے، اور ایک گزرتا ہوا مسافر کسی بچی کی آواز سن لے اور سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہو، اسے آ کر کوئی کہے کہ او جناب تاجر آ کر کہے میں نے ملنا ہے، اس نے کہا کیا بات ہے، اپنے تخت پر بڑا چوڑا ہو کر بیٹھا، اس نے کہا سلمان میں فارس کے میدان سے گزرا اور میں نے دیکھا وہاں پر ایک بچی چیختی ہوئی کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے سلمان کے ابلکی گھوڑے، ان کافروں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو وہ یہ سنتے ہوئے تلوار کو نکال کر تخت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لبیک یا اختی میں ابھی آیا تیرے لیے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک۔ اور کس طرح سے بات کرے جی، ہم ممبر پر یہ سفید سوٹ پہن کر کس طرح سے بات کریں؟ کل میں نے ان کی الفاظ سنے تو اس کے بعد تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا ظالموں بچا نہیں سکے تو دفنا ہی دو آ کر، یہ کرب امت کے اوپر ہو۔ اور اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، کوئی پکڑا ہمارے پیر صاحبہ، میں کہا آگ لگی تیرے پیر نو، آگ لگی تیرے مولوی نو، آگ لگی تیرے سیاستدان نو، آگ لگی تیرے سپاہ سالار نو، میں نو دس تو فلسطین دا کی کیتا، اوے توڑے کو بولے بھی نہیں جا سکتا، 57 اسلامی مردے ہون، 57 اسلامی مردے ہون، اور ایک بھی کوئی نہ ہوئے۔ اقبال کہندہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کہندہ کوئی بھی غزنوی دا وارث نہیں، حرم میں چاہ کے بدھ رکھتے گئن، کدھر گئن مسلمان، اور کدھر گئن جڑے کہندے ہیں کہ اساں اتنے ایٹم بم اور اتنی فوجاں اور 6 ستمبر نو ادھروں چھان کر دے تیارے جا رہے ہیں، کس دن واسطے رکھے ہوئے۔ اور ظالموں اگر کوئی ایک بھی محمد عربی دا غلام بیٹھے ہوندہ ہوتے تے کیا انہوں نے دھیاں نو دسنا پہندہ کہ اے توڑا بیت المقدس ہے، اے توڑیاں دھیاں انہاں دیاں جناب اتاریاں جا رہی ہیں، انہاں دیاں استا تار تار کیتیاں جا رہی ہیں، اے دودھ پینے بچے انہاں نو بمبا دے نال ماریا جا رہا۔ بلکہ ایک کانسٹیبل اور ایک ایس ایچ او نے سندھ دے مقام دے اندر مشورہ دیتا، انہیں کہا سانو جہاد دے اندر داخل ہونا چاہیے دا، تے انہوں نے اس نو معطل کر دیتا کہ اوے تو محمد عربی دی دین دی گل کردا، اس زمانے جہاد دی گل کردا، اوے جے تو سا نہیں کرنا تو پھر ملک دے بجٹ کئی تو کھان دیو، پھر اے وردیاں تے پھول کاجے واسطے لائے نے، اے لا کے سانو پوا دیو، دیکھنا جے شام تک اسرائیل دے ٹکڑے نہ ہو کے ذکر کرتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ کدو تک اپنے پیچھے ٹان ٹان گڑیاں کردیاں لاندے جاؤ گے؟ کدو تک انہاں جوانوں نو اپنے بٹ مین رکھو گے؟ کدو تک ذاتی گن مین تے ذاتی جناب گھر دے مالی تے کدو تک بناؤ گے یار؟ آخر ایک دن تو بھی سوچ دیں
क्यों असी कादे वास्ते भर्ती होए सी, साडा G3 देहात कादे वास्ते रखाया सी, सानू इतनी ट्रेनिंगां कादे वास्ते दित्तियां सन। कश्मीर भी लुट गया, तुहाडे जो सिर होते जनाब जो कल होते नहीं रहेंगी। आज गजा दे बच्चे और जनाब कायनात दी बड़ी दहशतगर्दी है जी, दहशतगर्दी कदी हस्पतालों ते भी किसी ने बम मारे यार, जख्मियों ते भी कदे किसी ने बम मारे, बच्चों ते भी कदे किसी ने बम मारे, और औरतों ते भी किसी ने बम मारे। इकबाल कहता क्या नहीं है और कोई गजनवी कारगाए हयात में। असी केड़े जमाने जी आए यार, केड़े जमाने च आ गए कि 57 इस्लामी ममालिक इन्हां दे जनाब सुदूर, इन्हां दे वज़राए आज़म, इन्हां दे सिपा सलारा दे नाम लेंदे नहीं थकदे। ते ओ किधर गए 57 इस्लामी मुल्क, और किधर गए 57 इस्लामी मुर्दे। ऐथे किसी के खिलाफ गल हो जाए शाम तक बंदे चुक लेते जाने, और मैं क्या होता गजा दे विच बैतुल मुकद्दस दे वाबासियों दे उत्ते बम गिरा देते गए, उन्हां दा तो जुर्म ही कोई नहीं, और जंग दे भी कोई उसूल होंदे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गज़वा उहद दे चंद तलवार बुलंद की थी करके फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा। बहुत सारे सहाबा गया है, हुजूर ने नहीं अता की थी। हजरत अबू दुजाना आ गए, अर्ज की थी या रसूलल्लाह इसका हक की है, ऐ दसो इसका हक की है। फरमाया एक जिस दे हाथ में होवे वो मैदान चो ना नसे। सारे नस गए हो यार, आज तो मौका सी, आज तो जनाब तुहाडे गिरे हुए मराल भी आसमान ना लग जाते। आज तो मौका सी कि जनाब तुसी उम्मत मुस्लिमा दी ओ बाइडन अमरीका दे एयरपोर्ट ते उतर गया, उन्हां दा वजीर खारजा उन्हां दी असम्बली च बोल गया, इस अमरीका दा जनाब बाइडन सदर ओ इसराइल दे एयरपोर्ट ते उतर गया, और जनाब बाइडन जनाब वजीर खारजा उन्हां दी असम्बली च जाके खिताब कहंदा कि असी तुहाडे नाल हां। ते जनाब फलस्तीनी सोचते तो हुण कि ऐ पौने 2 अरब मुसलमानां दा किबला अव्वल है, ऐस दे नाल कौन है? ऐस दे नाल कोई भी नहीं जनाब। एक छक्के ते चौके ते नचन वाले को रह गए, ये हुण मोहम्मद अरबी दे गुलाम नहीं रहे। अगर तुसी नहीं रहे तो कलमा जाके वापस कर दो। क्यों हुजूर असी तुहाडे कलमे दा पास नहीं रख सकते, असी बैतुल मुकद्दस दा पास नहीं रख सकते, असी हुण नचन वाले रह गए हां, असी हुण तराने रिलीज करने वाले रह गए हां, साडे अंदर हुण गैरत खत्म हो गई। जाके वापस कर दो, कलमा भी वापस कर दो, कुरान दी आयतां कर दो, या जनाब कहो कि असी इन्हां नूं नहीं मनदे। सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। एक जनाब तुसी आखो कि साडे ने ए साडा मस्जिद अक्सा नहीं। ओए मैनूं ए दसो एक चौधरी दे नाल सलाम दुआ होवे कि उस इलाके का DPO भी उधर मुंह नहीं करता, वो कहता चौधरी साहब अपने बंदे नूं समझाओ कोई गल नहीं, खैर जनाब ऊंची नीवी हो गई तो तुहाडा कोई गल नहीं, अपना ही बंदा यार 57 इस्लामी ममालिक दा किबला अव्वल होवे ते वो रात नूं बमबारी करदे होण, किधर जाइए यार, किस नूं दर्द सुनाइए। कहने ये शर पसंद है। मैंने कहा अगर किबला अव्वल की बात करना शर पसंदी है तो मैं सबसे बड़ा शर पसंद हूं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अगर फलस्तीनी बच्चों के टुकड़े होते हुए उनके दर्द की बात करना अगर दहशतगर्दी है तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं। अगर नामूसे रिसालत पर पहरा देना दहशतगर्दी है तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं। और यार मतलब कोई लफ्ज ही नहीं है हमारे पास, मेरे पास तो जाती हैसियत में लफ्ज खत्म हो गए। अगर वो बच्चों की तस्वीरें देखें तो फिर याद तो अपने बच्चे आते हैं ना। उन बच्चों की तस्वीरें देखें जिनके हाथ में एक में फीडर है और एक हाथ में पत्थर है। अल्लाह की कसम उस बच्चे के उस पत्थर के ऊपर हमारी सारी चीजें कुर्बान। जो बातिल के सामने लेकर तो खड़ा है एक फीडर ही है अगरचे हाथ में, काश कि इनके हाथों में एक पत्थर ही आ जाता। ये आता ये खड़े होकर कहते हैं कि हम फलस्तीन के बारे से हम, और कश्मीर भी तुमने दे दिया, तुम अफगानिस्तान की बारी में भी नहीं बोले, तुम इराक की बारी भी नहीं बोले, मुल्क के 2 टुकड़े कराकर तुमने बांग्लादेश भी दे दिया। आखिर किस दिन तक हम जनाब सीसा पिलाई दीवार के, तुम्हारी सीसा पिलाई दीवार में कुछ नहीं है बच्चू। अगर होता तो हजरत खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जर्राह जब पहुंचे बैतुल मुकद्दस की दीवारों के सामने तो उन्होंने कहा कौन हो? उन्होंने कहा मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा फलस्तीन की चाबियां चाहते हैं। उन्होंने कहा फलस्तीन की चाबियां चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम में वो कोई नहीं है जिसका हमने अपनी किताबों में पढ़ रखा है। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे साथ है। उन्होंने कहा नहीं, ये खालिद सैफुम मिन सुयूफिल्लाह है, ये अबू उबैदा है अमीन हाजिल उम्मा। उसने कहा नहीं नहीं, अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ। हजरत फारूक आजम को पैगाम पहुंचा, कहा हम आपको फलस्तीन की चाबियां देने के लिए तैयार हैं, ईसाई कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप खुद आए।
تو حضرت فاروق اعظم بیت المال میں سے ایک اونٹ لیا اور ایک اپنا ساتھ میں غلام لیا، زادے راہ باندھا، کھجوریں باندھی، پنیر باندھا اور چل پڑے بیت المقدس کی جانب۔ اور طے کیا فرمایا بیت المال پر اتنا وزن نہیں بڑھانا، آج ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے، آج ان کے جناب ہٹو بچو ہی ختم نہیں ہوتی۔ اور دیکھیے امت کا امام آ رہا ہے، حضرت فاروق اعظم نے ایک اونٹ لیا اور غلام سے طے کیا کہ اتنے میل تم سوار ہوگے، اتنے منزلیں میں سوار ہوں گا، اتنے جناب مسافت تم طے کرو گے، اتنی منزل پر میں بیٹھوں گا۔ اور جب طے کرتے کرتے بیت المقدس کے دروازے کے سامنے آئے تو منزل